بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچاوے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات اور جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور بہت عمدہ صاف ستھرا ٹھکانہ جنت عدن میں. اور یہ جو ہے بڑی کامیابی ہے. اور ایک دوسری کامیابی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح قریب. اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اے ایمان والو، تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے، ایک فرقے نے ایمان لایا اور ایک نے انکار کیا. پس ہم نے ان لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کو غلبہ عطا کیا ان کے دشمنوں پر جو ایمان لائے. پس تم غالب ہو گئے. یہ سورہ صف کا آخری رکوع ہے. سورہ صف کے شان نزول میں یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو آپس میں اس بات کی گفتگو کیا کرتے تھے، اس بات پر چرچا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے
تو ہم وہ کام کریں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہوا، اور اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت اللہ کے دین کو اسی کی تھی کہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے لانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، اپنی جانوں کے ذریعے سے اور اپنے مالوں کے ذریعے سے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور پس منظر بھی وہی تھا کہ مکے والوں کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، جو ایمان لاتا تھا اس کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، اور اسے مجبور ہو کر کے پھر اپنا مستقر، اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑتا تھا اور مدینہ منورہ پہنچنے کی کوشش کرتا تھا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام مجبور ہو کر کے اپنا مستقر، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور غلبے کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت جہاد فی سبیل اللہ کی تھی۔ تو جب یہ اس بات کے متمنی تھے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ تو جو لوگ اس بات کے متمنی تھے، اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو چپ لگ گئی، خاموش ہو گئے، اور کچھ تھے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر طریقے سے تیار ہو گئے۔ اس رکوع میں اللہ پاک اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اس زمانے میں جب یہ احکامات اور آیتیں نازل ہوئی تو جن لوگوں کے درمیان نازل ہوئی تھی وہ ہر طریقے سے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں 22 غزوے اور سرایا پیش آئے تھے، یعنی 22 جنگیں ہوئی تھی۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس لشکر کو آپ نے بھیج دیا اور آپ مدینہ منورہ میں رہے، اس لشکر کو سریہ کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی خود شریک نہیں رہے۔ تو ایسے حضور کی موجودگی میں 22 غزوات و سرایا پیش آئے تھے، اور مسلمانوں نے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اور اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت میں آدمی نفع کماتا ہے، آدمی تجارت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ نفع کمانے کے لیے، کہ اپنا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے اور نفع بھی ہو۔ تو جہاد میں بھی دنیا اور آخرت کا نفع ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آخرت کا نفع ہی اصل نفع ہے، دنیا کا نفع تو ختم ہو جانے والا ہے، ختم ہو جائے گا یا آدمی چھوڑ کر کے چلا جائے گا، ساتھ میں تو کوئی دنیا سے مال لے کر کے جائے گا نہیں۔ تو جہاد جو ہے یہ بھی ایک ایسی تجارت ہے کہ اس میں دنیا کا بھی نفع ہے، کہ اگر غلبہ اور اقتدار ملے گا تو مال بھی ملے گا اور حکومتیں بھی ملیں گی، بڑا بڑا علاقہ فتح ہوگا اور وہ زمینیں مجاہدین پر تقسیم ہوں گی، تو یہ بھی نفع ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، یہ اصل نفع ہے۔ تو دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ ایک تو ایمان لاؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگا کر کے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ اور جنگ کرو، جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو۔ اور پھر ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات،
اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے والے باغات اور جنتوں میں عمدہ ٹھکانہ دیں گے، محل عطا کریں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ آدمی دنیا میں آیا، ایمان لایا، اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جد و جہد کی کوشش کی، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی مال خرچ کیا، جہاں جان لگانے کی ضرورت تھی وہاں جان لگائی، اور جہاد کرتا رہا۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ آدمی جب یہ کر کے یہاں سے دنیا سے گیا تو آخرت میں جنت کے اندر اللہ ٹھکانہ عطا کریں گے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ یہاں سے اللہ کے حکموں کی تعمیل کر کے جائے اور جنت میں ٹھکانہ پائے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک ایسی دوسری کامیابی نہ بتائیں جسے تم پسند کرتے ہو، دوسری کامیابی بھی، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی، وفتح قریب، اور مکہ مکرمہ فتح ہوگا، خوشخبری دی گئی، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ کی مدد بھی آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ پر فتح بھی عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ چلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات ملی، حضرت عمر کے زمانے میں پھر روم اور شام، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی فتح ہوئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی مسلمانوں کی۔ وبشر المؤمنین، اور ایک نقد انعام کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی۔ پھر فرمایا ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کے مددگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے نا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے ہر زمانے میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ہر زمانے میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ آج بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان والے اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کے دین کی مدد پر آ جائیں، مال خرچ کرنے کی جگہ مال خرچ کریں، جان خرچ کرنے کی جگہ جان خرچ کریں، اللہ کے دین کے مقابلے میں ہر وقت ہمہ وقت تیار رہے، اللہ آج بھی ایمان والوں کو غلبہ عطا کرے گا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، پوری دنیا پر۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوگا، ساری دنیا کی طاقتیں بے بس ہو جائیں گی، اللہ ایسا غلبہ عطا کرے گا۔ آپ دیکھ لو افغانستان میں کیا ہے؟ افغانستان میں رہنے والے افغانی انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کر لیا، اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ۔ اقوام متحدہ کی، ناٹو کی 24 ملکوں کی فوجیں افغانستان میں رہیں، اور کتنے سال رہیں؟ 20 سال رہی۔ دن 2 دن کی بات، مہینہ 2 مہینہ، سال 6 مہینے کی بات نہیں، 20 سال تک رہی۔ اور وہاں کے جو لوگ
طالبان کے خلاف تھے، کٹ پتلی حکومت تھی، وہ سب ان 24 ملکوں کے ساتھ تھی ان افغان مجاہدین کے مقابلے میں۔ 20 سال تک جنگ ہوئی، اور 20 سال جنگ کرنے کے بعد بھی امریکہ اور اس کی ہمنوا تمام طاقتیں جیت نہیں سکی۔ مجبور ہو کر کے انہیں قطر کی حکومت کو بیچ میں ڈالنا پڑا کہ ہماری ان سے بات کرواؤ، ہماری ان سے بات کرواؤ۔ اب ظاہر بات ہے 20 سال تک وہ اپنے گھر سے نکلے تو گھر واپس نہیں گئے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہے، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، پینے کا ٹھکانہ نہیں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں، لیکن اپنی جان، اپنا مال لگا دیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ 20 سال کے بعد ان 24 ملکوں کی حکومتوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور اتنے مجبور ہو گئے کہ قطر جیسی چھوٹی سی حکومت کو یہ کہا کہ ہماری بات کرواؤ۔ قطر میں ان کی بات چیت چلی، جب بات چیت ہوئی تو امریکی فوج کا جو سپہ سالار تھا، جنرل تھا، افغانیوں نے اس سے ایسی بات کی کہ قطری شہزادوں کو کہنا پڑا کہ یہ امریکی فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ ان سے ذرا حساب سے بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ حساب سے تم بات کرو گے، یہ تمہارے باپ ہوں گے، ہمارے باپ نہیں ہیں۔ یہ تمہارے باپ ہوں گے، تم ان سے دبتے چپتے ہوں گے، یہ ہمارے باپ نہیں، ہم ان سے ایسے ہی بات کریں گے اور یہ سنیں گے۔ ان کو سننا پڑا۔ افغانیوں نے ایک شرط رکھی، ہم آپ سے بات کریں گے، معاہدہ کریں گے، آپ ہمارا ملک کو چھوڑ کر واپس جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تو وہ کھڑے ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آج تم بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے قطر کی حکومت کو استعمال کیا، ہم ہمارے ساتھ بیٹھے، اب 20 سال کے بعد پھر بیٹھیں گے۔ ہماری شرط ہے تم ہمارا ملک کو خالی کر کے جاؤ، اور اگر ہماری یہ شرط تم کو منظور نہیں ہے تو 20 سال اور لڑو، 20 سال کے بعد پھر بیٹھیں گے۔ کھڑے ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ بیٹھو 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 بیٹھو، اور اس شرط کو انہوں نے مانا، اور اتنی بدحواسی میں نکلے کہ اپنے جنگی جہاز، جنگی ٹینک، جنگی گاڑیاں، کاریں، اسلحہ، سامان سب چھوڑ کے چلے گئے۔ 20 سال میں جو لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے، ظاہر بات ہے لے جانے کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم لگتا، آدھا ٹائم پکڑ لو۔ اور ان کا یہ بولنا تھا کہ تاریخ طے کرو، کس تاریخ کو تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ گے۔ چند مہینوں کی تاریخ طے ہوئی کہ بھئی چند مہینوں میں تم کو خالی کر کے جانا ہے۔ تو وہ سامان لے کے بھی نہیں جا سکتے تھے، تو سب سامان بگاڑ کر کے چلے گئے، سب سامان بگاڑ کر چلے گئے۔ اب جن افغانیوں کو پہلے ان کے جہازوں کی ضرورت نہیں تھی، ٹینک کی ضرورت نہیں تھی، وہ بغیر ہوائی جہاز، جنگی جہاز اور بغیر ٹینک اور بغیر کاروں کے 20 سال لڑے، یہ جو چھوڑ کر بگاڑ کر چلے گئے تو ان کو ضرورت بھی نہیں تھی اس کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی جان، اپنا مال لے کر کے، اللہ آج بھی تمہاری مدد کرے گا، اور آج بھی تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور افغانستان تازہ مثال ہے۔ آپ اندازہ کرو، 2 سپر پاور طاقتیں تھیں جو افغانیوں سے لڑی۔ پہلے روس لڑا، 10 سال تک لڑتا رہا، 10 سال کے بعد وہ بھی ایسے ہی مجبور ہو گیا کہ اس نے پاکستان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے،
کہ یار ہم کو یہاں سے نکلنے کا راستہ دلاؤ. 40,000 کی روسیوں کی فوج تھی. افغانیوں نے پہاڑوں میں رہ کر کے، جنگلوں میں رہ کر کے ان کا ایسا گھیرا کیا تھا کہ یہ نکل کے نہیں جا سکتے تھے، نکل کے نہیں جا سکتے تھے. اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو مرنے کے لیے تیار ہو. ایک آدمی اگر مرنے کے لیے تیار ہو، کچھ بھی کرے گا نا وہ. اس کے سامنے دشمن ایک ہو یا 1000 ہو، جب وہ موت سے نہیں ڈر رہا ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو پہلے روس کو انہوں نے دھول چٹائی اور ایسی شکست دی کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پہلے 1 نمبر پہ تھا، پھر 2 نمبر پر آ گیا. اس کے بعد امریکہ کا کیا حال ہوا آپ دیکھ لو. جیتی جاگتی تصویریں. وہ افغانی اپنے گھر سے نکلے تو 20 سال گھر واپس نہیں گئے، اور ان کو جو ہے اس طرح تلاش کیا جا رہا تھا، اس طرح تلاش کیا جا رہا تھا کہ ان کا چھپنا بچنا بظاہر ناممکن تھا. یعنی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی تھی. زمین سے تلاش کیا جا رہا تھا، فضا سے تلاش کیا جا رہا تھا، سیٹلائٹ سے جو ہے ان کو دیکھا جا رہا تھا. اور ملا عمر اسی سرزمین پر رہے، امریکی ان کو تلاش نہیں کر سکے، تلاش نہیں کر سکے. اور وہی ملا عمر کے تیار کردہ لوگوں نے ان کو بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا. بات کیسی کی؟ یہ تمہارے باپ ہوں گے، تم سنو ان کی بات اور تم ان کو رسپیکٹ دو. ہمارے باپ نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی بات کریں گے ان سے اور ان کو سننا پڑے گا. امریکی جنرل انکار کیا کہ ہم ملک نہیں چھوڑیں گے، تو کہنے لگے تم ملک مت چھوڑو، اب ہم 20 سال کے بعد پھر بیٹھیں گے، ابھی 20 سال پھر لڑو، 20 سال لڑنے کے بعد پھر بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے. اٹھ گئے. امریکی اور دنیا کی 24 ملکوں کی فوجیں، جس میں سب بڑے بڑے ملک ہیں، فرانس ہے، جرمن ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، معلوم نہیں کتنے ممالک، ناٹو کی فوجیں، مان لی بات، اور ملک کو چھوڑ کے جانا پڑا. آج بھی اللہ کا وعدہ ہے، تم آ جاؤ جان ہتھیلی پر لے کر، مال لے کے آ جاؤ، بس آر یا پار، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ غلبہ دے گا. اے ایمان والو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو پھر بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لائی. وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کیا، کفر کی راہ اختیار کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگوں نے واقعی حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دین کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ کسی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں تو وہ عیسائی ہیں. پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں کسی مذہب کے ماننے والوں کی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ عیسائیوں کی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگوں نے ایسی مدد کی اللہ کے دین کی کہ آج پوری دنیا میں ہر
2 آدمی کے بعد تیسرا مسلمان. اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول نے جب ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے حکم دیا تو وہیں سے نکل گئے، گھر واپس نہیں گئے. گھر سے نکلے تھے حج کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا حکم تھا، اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے نکلیے، گھر واپس نہیں گئے. آج پورے جزیرت العرب کے اندر صحابہ کرام کی قبریں جو بڑی سے بڑی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 18,000 ہے. 1,25,000 میں سے 18,000 صحابہ کرام کی قبریں آپ کو جزیرت العرب میں ملے گی. باقی سب اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے، گھر واپس نہیں گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہبی طبقہ ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے. آج بھی اللہ کا وعدہ ہے، تم آ جاؤ، جان مال لے کر کے تمہاری مدد ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی اسی طرح مدد کی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک جماعت ان میں ایسی تھی جو وہ یہ کہنے لگی کہ حضرت عیسیٰ خود اللہ تھے، جو خدا انسانی بھیس میں، انسانی روپ میں دنیا میں آ گیا تھا اور واپس آسمان پر چلا گیا. ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ حضرت عیسیٰ خود خدا تھے، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے. ایک دوسرا فرقہ تھا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے تھے، ابن اللہ تھے. یہ فرقہ نستوریہ کہلایا. اور تیسرا فرقہ تھا جو اس عقیدے کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا بھی نہیں تھے، خدا کے بیٹے بھی نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا جیتے جی. قرب قیامت میں دوبارہ اللہ انہیں دنیا میں بھیجے گا اور دین کے غلبے کا کام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے گا. یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے. فآمنت طائفہ، بنی اسرائیل میں ایک جماعت، ایک فرقہ ایمان لایا اور باقیوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، ان لوگوں کے خلاف جو ان کے دشمن تھے، اور پھر وہ لوگ اللہ کی مدد کی وجہ سے اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے. کشادہ رزق کے لیے عمل بتائیے. میری تنخواہ کم ہے، گھر میں تنگی ہوتی ہے. ایک تو جب اس طرح کے حالات ہوں کہ مالی اعتبار سے تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لینا چاہیے، تجارت کر لینا چاہیے. اور وہ یہ کہ کچھ رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے. آج تنگی ہے، اسی تنگی میں جو آپ رقم صدقے کے نام پر نکال سکتے ہو نکالو. صدقہ دو گے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا اور رزق کی تنگی اور پریشانی اللہ دور کر دیں گے. اللہ سے تجارت کرو. ہے مشکل کام مگر 100% کارگر نسخہ ہے. اور دوسرا، شریعت کی پابندی کرو، رزق کا احترام کرو. جو اللہ نے دیا ہے رزق کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اس کا اکرام اور اس کی عزت کرو. انشاءاللہ تنگی دور ہو جائے گی.
کسی نے پوچھا ہے کہ دعا اذکار سنتوں وغیرہ کا بہت اہتمام کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ درس قرآن، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے کہ انگلی اٹھا کر کے بتاؤ تو کیا انگلی اٹھانا ریاکاری ہے؟ ریاکاری نہیں ہے، آپ ترغیب کی نیت سے انگلی اٹھاؤ۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر یا گھر کے کسی بھی ذمہ دار کی اجازت کے بغیر میکے چلی گئی اور اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ کورٹ میں جا کر شوہر اور سسرال والوں کے خلاف جھوٹے کیس کر کے پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اس کے لیے یہ کھاوٹی لینا جائز ہے کیا؟ اگر اس کے ساتھ آپ کے گھر میں ظلم نہیں ہو رہا تھا، اس کے حقوق ادا کیے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ تمہارا گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو اس طرح اس کے لیے نفقہ اور کھاوٹی کا مطالبہ کرنا جائز اور درست نہیں۔ لیکن اگر تمہارے گھر میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، مجبور ہو کر کے وہ چلی گئی اور پھر وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے گزارے کا انتظام کرو، کھاوٹی دو، تو دینا پڑے گا۔ یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ عورت کو کتا تھوڑی کاٹا ہے کہ وہ تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، کوئی وجہ ہوگی نا گھر چھوڑنے کی، اس لیے تھوڑا اپنا گریبان دیکھو۔ ہمارے گھروں میں ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے اور بسا اوقات ان کی باتوں میں آ کر شوہر کی طرف سے بہو پر، بیوی پر اور بھابھی پر ظلم ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہو جاتی ہے بیچاری گھر چھوڑنے پر، اور مجبور ہو کر کے گئی ہے تو وہ اپنے گزارے کا مطالبہ کر سکتی۔ ایسی رنگین ساڑی جس میں ہاتھی مور بنا ہوا ہوتا ہے پاور لوم پر چل رہی ہے، کیا یہ چلانا درست ہے یا نہیں؟ اس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں چلانا چاہیے۔ اس طرح کی تصاویر بنانے سے اعتراض کریں، اور ایسا کوئی دوسرا جاندار کی تصویر کے علاوہ پھول، بوٹے اور دیگر ایسی چیزیں آپ اس میں استعمال کریں۔ وانسا نام کے معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا، نئے نام کے چکر میں معلوم نہیں کیا کیا لاتے۔ وانسا کوئی نام ہے؟ ہاف آستین کی ٹی شرٹ یا آستین چڑھا کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، مکروہ ہوگی۔ نوحہ مرثیہ حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے۔ کسی کے مرنے کے اوپر چلا چلا کر کے رونا نوحہ کہلاتا ہے، اور بول بول کر کے رونا مرثیہ کہلاتا ہے، کہ تو پہاڑ جیسا تھا، تو ہاتھی جیسا تھا، اور تو پورے خاندان کا رکھوالا تھا، سب کو تو سنبھالتا تھا، ایسے بول کر کے رونا یہ مرثیہ حرام ہے۔ دجال اور ابلیس کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ نیچے لکھا ہے، تفصیل سے بتائیں۔ دجال اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ دین اسلام سے، ایمان سے لوگوں کو برگشتہ کیا جائے، اور یہی کام شیطان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان ایک الگ مخلوق ہے اور دجال ایک الگ مخلوق ہے۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، ابلیس کو، اور دجال مٹی کا بنا ہوا انسان ہوگا۔ اللہ سالک پر اپنے رازوں کا حجاب کب ہٹاتا ہے؟ معلوم نہیں۔ کیا حمل کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی 3 قسم ہے، ایک طلاق رجی، ایک طلاق بائن، اور ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں صاف لفظوں میں طلاق دی جائے، جیسے زید نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، ایک مرتبہ بولا تو 1 طلاق رجی، 2 مرتبہ بولا تو 2 طلاق رجی،
اور طلاق رجی 2 ہی ہوتی ہے، تیسری نہیں. 2 مرتبہ بولا صاف لفظوں میں تو طلاق رجی ہے. طلاق رجی کا حکم یہ ہے کہ اس عورت کی عدت کے اندر اگر شوہر کو رجوع کرنا ہو، واپس میاں بیوی کا رشتہ قائم کرنا ہو، تو وہ 2 گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں. میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پرانا نکاح بحال ہو جائے گا، نئے نکاح نئے مہر کی ضرورت نہیں ہوگی. اور طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ لفظ طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ لگائے کہ میں تجھ کو طلاق بائن دیتا ہوں، تو یہ طلاق بائن ہوگی. طلاق بائن 1 بھی ہوتی ہے، طلاق بائن 2 بھی ہوتی ہے، یعنی 1 مرتبہ بولا تو 1 طلاق بائن، 2 مرتبہ بولا تو 2 طلاق بائن. یا ایسے الفاظ سے طلاق دی جس میں طلاق کا معنی نکلتا ہے لیکن دوسرا کچھ مفہوم اور معنی بھی نکلتا ہے. جیسے یہ بول دیا کہ آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں. شوہر نے بیوی کو بول دیا آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں. اب طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اب تورا مورا کوئی تعلق نہیں، یعنی اپنا رشتہ نکاح ختم. ایک معنی مفہوم یہ بھی، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں، یعنی رشتہ نکاح تو باقی رہیے لیکن اور تعلق نہیں. اب یہ ایسے موقع پر شوہر سے پوچھا جائے گا کہ یہ جملہ تو استعمال کیا، کیا مطلب مراد لیا ہے تو؟ شوہر جو مطلب بتائے گا وہ مان لیں گے. شوہر اگر بولا کہ میں طلاق دے دیوں، مطلب طلاق دیوے گا تو ہو گئے، یہ طلاق بائن رہے گی. 1 بھی رہتی ہے، 2 بھی رہتی ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، جا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی، یا ایسے بول دیا کہ جا میں تجھ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، یہ طلاق مغلظہ ہے. اب میاں بیوی کا رشتہ ختم، اور ایسا ختم کہ اب یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح اس کے ساتھ وقت نہ گزار لے. اور پھر میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت گزار لے تو یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یا میاں بیوی کا رشتہ ہونے کے بعد، تعلقات قائم ہونے کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دے، دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پھر یہ عدت گزار لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس کو حلالہ کہتے ہیں. تو طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاق میں بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہو سکتا. جمعہ کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا بھی سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. 2023 میں حاجیوں کی خدمت کا ارادہ ہے. کیا مالیگاؤں حج کمیٹی یا جمعیت علماء مالیگاؤں خدمت کے لیے بھیجتی ہے؟ نہیں. زینب نام رکھنا کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ زینب حضور کی بڑی بیٹی کا نام تھا. اب ظاہر بات ہے حضور نے نام رکھا ہے تو اس میں یہ پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں. زینب کے معنی آتے ہیں اللہ کی نیک بندی، اور بھی معنی آتے ہیں. معرفت کیا ہے اور معرفت کے موتی اللہ کسے عطا کرتا ہے؟ معرفت کے معنی آتے ہیں اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان ہو جائے یعنی آدمی اللہ کو اس کی ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے جاننے اور ماننے لگے تو اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. کیا یہ سچ ہے کہ سالک باطن میں روحانی سفر کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے. میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد نے دوسرا نکاح کیا، کیا سوتیلی ماں میری محرم ہوگی؟ ہاں،
باپ کی دوسری تیسری چوتھی بیوی محرم ہے، ماں کی طرح ہے. جس طرح ماں سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح باپ کی منکوحہ بیوی سے بیٹا کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور کیا اس کے سابقہ شوہر سے ایک بیٹی ہے جسے وہ اپنے ساتھ میرے گھر لائی ہے، کیا وہ دونوں میرے محرم ہوں گے؟ یہ جو بیٹی ہے یہ محرم نہیں، اس لیے کہ اس کی ماں اور باپ دونوں الگ ہیں، اور جو پوچھ رہا ہے اس کی ماں اور باپ دونوں الگ ہیں. یہ دونوں محرم نہیں ہیں، ان میں نکاح ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان پردہ بھی ضروری ہے. تین جمعہ کی نماز چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اسلام میں کسی لڑکی سے کوئی لڑکا محبت کر سکتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیا نبی و رسول اور اولیاء کرام و بزرگان دین اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اسلام میں نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی. اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، اور نکاح سے پہلے جو محبت کی بات کی جاتی ہے یہ سب بکواس ہے. لڑکی کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، محبت نہیں ہوتی. دوسرا سوال یہ کہ انبیاء اور رسول اور اولیاء کرام کیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہے، اور ان کی زندگی اس زندگی کی طرح نہیں ہے. وہ زندگی ایک الگ زندگی ہے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے. یا رسول یا علی یا حسین کہنا کیسا ہے؟ پیچھے بتایا تھا کہ حرف یا حرف خطاب ہے. حرف خطاب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس مجلس میں جو لوگ ہیں یہ اس مجلس میں ہیں، اگر ہم ان کو آواز دیں گے تو کیسے بولیں گے؟ اے بولیں گے نا. اے تو آدمی مجلس میں ہے متوجہ ہوگا، اور اگر مجلس میں نہیں ہے تو اس کو اے نہیں بولیں گے. تو حرف یا جو ہے اس کا ترجمہ اے ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول اور حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما مجلس میں موجود اور حاضر ہے تو حرف یا کا استعمال جائز نہیں ہے. علماء نے اس طرح کی صراحت کی. اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ حرف یا استعمال کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو لفظ یا استعمال کر سکتے. غسل کرتے وقت کوئی اعضاء جسم پر پانی نہ پہنچ سکے اور ہمیں لگے کہ پہنچ گیا اور ایسے میں غسل کر نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، غسل ہی نہیں ہوگا. اتنا اہتمام کے ساتھ نہانا چاہیے کہ ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ کہیں بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہ گئی ہے. آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اگر پنچایت میں کوئی آدمی یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں شریعت کی بات نہیں مانتا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب وہ کیسی اپنی بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق رہ سکتا ہے؟ اب اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرنا پڑے گا. پہلے ایمان لائے گا اور اسلام میں داخل ہوگا، اس کے بعد پھر بیوی سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا. تو ایمان لانے کو تجدید ایمان کہتے ہیں اور پھر سے نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں. نماز میں پہلی رکعت کو مختصر کر دینا اور دوسری کو طویل کر دینا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اگر وقت کم ہو تو 2 پڑھ سکتے ہیں. ظہر سے پہلے 2 طرح کی روایتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے 4 رکعت سنت، حدیث میں آتا ہے 2 رکعت سنت. وقت رہے تو 4 رکعت پڑھ لینا چاہیے اور وقت تنگ ہو تو 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے.
اگر ظہر کی نماز کھڑی ہو جائے تو ظہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے. پہلے پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے تو نفل ہوگی، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. عشاء کی نماز پڑھے اور وتر کی نماز نہ پڑھے، سو گئے، پھر تہجد میں اٹھے تو پہلے وتر پڑھیں گے یا تہجد؟ پہلے تہجد پڑھیں گے اور آخر میں وتر پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا، کہ تم اپنی رات کی نمازوں میں آخری نماز وتر کو بناؤ. جو عورت 9 مہینہ کسی ڈاکٹرنی کے پاس علاج کرواتی ہے، وہ بھی وقت آنے پر سیزر کرنے کا مشورہ دیتی ہے. مریض کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر سیزر کی ضرورت نہیں تھی اور زبردستی معالج نے سیزر کا مشورہ دیا اور سیزر کیا تو یہ اس کی جان کے ساتھ کھیلنا ہے، گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے. گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ میرا قریبی دوست اسے دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا. اگر اس کا انتقال ہو گیا خواب میں اور لوگ رو رہے ہیں تو تعبیر اچھی نہیں، اور اس کا انتقال ہو گیا لیکن کوئی رو نہیں رہا ہے تو پھر تعبیر اچھی ہے. خواب میں اگر میت کھانا مانگے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھی نہیں. مرنے والا اگر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے. آخرت میں ابھی قبر میں جو ہے عذاب سے دوچار ہے، اس کے لیے ایصال ثواب، اس کے لیے مالی صدقات و خیرات کرنا چاہیے. شہر سے کتنی دور جانے پر قصر ہوگا؟ اگر 78 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے، مسافر ہو جائیں گے. جیسے ہم لوگ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، ناسک جانا ہے 110 کلومیٹر ہے، گرنا کا پل پار کریں گے، اپنے مسافر ہو جائیں گے. آپ جو نماز پڑھیں گے قصر پڑھیں گے. سویا بین کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کیا کوئی لڑکی، کیا کوئی بڑی عمر کا شخص قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. آخری عمر تک سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے، حفظ کرنا چاہے کر لینا چاہیے. میری شادی لگ رہی ہے، میں گھر پر بولا ہوں نیک اور دیندار لڑکی تلاش کرو. آپ نیک لڑکی کی صفت بتا دیجیے. یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ نمازی ہو، شریعت کی پاسداری، شریعت کا اہتمام کرتی ہو، پردہ کرتی ہو، گناہوں سے بچتی ہو تو دیندار ہے. میری لڑکی ابھی 15 دن کی ہوئی ہے، اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے یا ضروری ہے؟ عقیقہ کرنا سنت ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مستحب ہے. اللہ نے اگر حیثیت دی ہے تو عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو ضروری نہیں. زید کی امی کو جلد پر پسینے کی وجہ سے پھنسیاں آتی ہیں، پورے بدن کی جلد پر جلن ہوتی ہے، بہت بے چینی رہتی ہے. 10 سال سے مختلف ڈاکٹر سے علاج جاری ہے مگر شفا نہیں ملتی، اور نہ ہی ڈاکٹر کو بیماری کی وجہ معلوم ہے. کوئی عمل یا وظیفہ بتائیے. صبح 100 مرتبہ چوتھا کلمہ اور شام میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے اسے پئیں. نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، جماعت ہو گئی تو کیا چند لوگ مل کر دوسری جماعت کھڑی کر سکتے ہیں؟ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کھڑی کرنا مکروہ ہے. شہر میں جو مسجد ہے، محلے میں جو مسجد ہے، اس میں دوسری جماعت نہیں ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی. اور اگر راستے کی مسجد ہے تو اس میں دوسری، تیسری، چوتھی سب جماعتیں ہو سکتی ہیں. مسافر لوگ آئیں
جماعت سے نماز پڑھے چلے جائے، پھر دوسرے مسافر آئے وہ جماعت سے نماز پڑھے اور چلے جائے، یہ اجازت ہے، لیکن شہر کی مسجدوں میں دوسری جماعت کی اجازت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا